اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ جو میں نے پہلا پارے کے خلاصہ بیان کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں، وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج ہم دوسرا پارہ جو ہے، جس کا نام سیقول ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی 16 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 17 سے رکوع نمبر 32 تک دوسرے پارے میں موجود ہیں، اور یہ پورا پارہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 17 میں آیات نمبر 142 سے لے کر 147 تک ہمیں تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان ملتا ہے۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 18 جو ہے وہ آیات نمبر 148 سے 152 تک ہے، اور اس میں صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ 18ویں رکوع میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا، اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ ان ثابت قدم افراد کی جد و جہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رکوع نمبر 19 آیات نمبر 153 سے لے کر 163 تک موجود ہے اس میں، اور راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس بارے میں اس رکوع میں بتایا گیا۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نوع انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے۔ حق کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 20 آیات نمبر 164 سے آیات نمبر 167 تک ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ 20ویں رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔
آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والی نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل اور سمندر میں رواں دواں کشتیاں، انسان کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب اللہ کے بجائے سیاسی و مذہبی سرداروں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ بد نصیب پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے۔ ان کی درخواست کر دی جائے گی، انہیں ان کے سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی اور وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں رکوع نمبر 21 کی۔ اس میں آیات 168 سے 176 تک ہیں، اور اس میں ہمیں عوام اور علماء کی گمراہی بتائی گئی ہے کہ مطلب کس طرح سے یہ لوگ گمراہ ہوئے، اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ 21ویں رکوع میں لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی کریں گے۔ یہ عوام کا حال ہے۔ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ افسوس یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 22 میں بتایا گیا کہ نیک انسان کون ہے، اور اس رکوع میں آیت نمبر 177 سے 182 تک شامل ہے۔ 22ویں رکوع میں نیکی کا جامع تصور بیان کیا گیا ہے کہ نیک انسان وہ ہے کہ جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو۔ وہ انسان دوست ہو اور اپنا مال مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرے۔ وہ عبادت گزار ہو، یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، معاملات کا کھرا ہو، سچا بولے، سچ بولے ہمیشہ، اور اپنے وعدے پورے کرے، حق اور باطل کے معاملے میں حصہ لے، حق اور باطل کے معرکے میں حصہ لے، اس دوران آنے والی مشکلات پر صبر کرے اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کا ساتھ دے۔ رکوع نمبر 23 آیات نمبر 183 سے 188 تک اس میں موجود ہیں، اور رکوع نمبر 23 میں رمضان، قرآن اور روزے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کا نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا۔ آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں، ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ رکوع نمبر 24 آیات نمبر 189 سے 196 تک ہیں، اور اس میں اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم دیا گیا۔ یعنی 24ویں رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ رکوع نمبر 25 آیات نمبر 197 سے 210 تک اس میں شامل ہیں، اور اس رکوع میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 25ویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بد نصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا
بھرپور اجر ہے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، یعنی شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 26 آیات نمبر 211 سے 216 تک اس میں شامل ہے۔ جنت کا حصول آسان نہیں، اس بارے میں 26ویں رکوع میں بتایا گیا ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سب قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 27 آیات نمبر 217 یعنی 217 سے لے کر 221 تک۔ کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں، اس بارے میں اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ رکوع نمبر 28 آیات نمبر 222 تا 228 اس میں خواتین کے مسائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی 28ویں رکوع میں حیض، قسم اور طلاق یافتہ خاتون کی عدت کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ رکوع نمبر 29 میں طلاق کی اقسام بتائی گئی ہیں، ان میں آیات 229 سے لے کر 231 تک شامل ہیں۔ 29ویں رکوع میں طلاق کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا۔ معاملہ اگر 2 طلاقوں تک ہو تو یہ طلاق رجعی ہے، یعنی شوہر بیوی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ طلاق مغلظ ہے، یعنی اب رجوع نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ شخص وفات پا جائے یا اتفاقی طور پہ اسے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 30 میں خواتین سے متعلق مسائل بتائے گئے ہیں، یعنی اس میں رضاعت اور بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں۔ رکوع نمبر 31 آیات نمبر 236 تا 242 اس میں رخصتی سے پہلے طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی 31ویں رکوع میں اس طلاق کے حوالے سے ہدایات ہیں جو رخصتی سے پہلے ہی دے دی گئی ہو۔ ان ہدایات کے بعد آیات 238 میں فرمایا، ترجمہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے۔ انسان بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہرا رہا ہو وہ اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام اپنے معاملات میں خواہ معاشی ہوں یا آئلی اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ اس پارے کی یعنی دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر 32، اس میں سورہ بقرہ کی آیات 243 سے 248 تک شامل ہیں، اور ان آیات میں اس رکوع میں اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے، اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ 32ویں رکوع میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بشارت دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے یا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دی تھی، رفتہ رفتہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے۔
اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی، وہ اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی۔ اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت ہے۔ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بزدلی، بخل اور قیل و قال سے بچائے اور اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔